والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور عصر کے وقت کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کس لیے کہ زمانے نے سارے انسانوں کی تاریخ کو دیکھا ہے۔ پوچھ لو زمانے سے، زمانہ گواہ ہے کون کامیاب رہا اور کون ناکام ہوا۔ کثرت میں نوح علیہ السلام کی قوم تھی اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے 80 سے کچھ زیادہ تھے، تو بتاؤ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ روئے زمین پر سب سے طاقتور قوم جو پیدا ہوئی قوم عاد تھی۔ اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے بڑے بڑے جسم دیے تھے کہ ان جیسا پھر ہم نے پیدا نہیں کیا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، اور صرف وہی قوم تھی جس کا نام قوم عاد تھا۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کو بھول گئے، اللہ نے پکڑا نہیں، سرکشی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زمین کو جہاں فساد سے بھرا ہوا ہے، بگاڑ پیدا کیا ہوا، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں۔ اللہ نے نبی بھیجا اور نبی سے کہا دیکھو ان کو میرا تعارف کراؤ، ان کو میری طرف بلاؤ، ان کو لا الہ الا اللہ کے کلمہ سکھاؤ، ان کو میرا اتارا ہوا دین جس سے امن آئے سکھاؤ، اور ان سے کچھ نہ مانگو۔ ہود علیہ السلام محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، چند لوگ سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے اور وہ ایمان لائے آئے، باقی اپنے عقل جہاں طاقت کے اکڑ پھونس میں سرکش رہے، اللہ نے ہوا بھیج کر ان کو اڑا دیا۔ جی ہاں، 7 لیال و 8 ایام، یہ ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ آکسیجن، یہ ہم سانس لے رہے ہیں اس کے بل بوتے پر جی رہے ہیں۔ یہ فالج کیوں گرتا ہے کہ دماغوں کی رگوں میں جہاں یہ آکسیجن پہنچنا بند ہو جائے اور وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان کا آدھا جسم مشلول ہو جاتا ہے، اور یہ انسان بس صرف ایک زندہ لاش ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ کیوں؟ اس آکسیجن کی وجہ سے۔ اب کتنی اہم یہ ضروری چیز ہے، اور اللہ کیسے آکسیجن پیدا کرتے ہیں؟ ہر انسان 1 منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے، اللہ پورے جسم میں اس کو گھماتے ہیں اور اندر کی علائشوں کو لے کر یہ سانس نکلتا ہے، پھر اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ تو اتنی اہم اور انسان کی زندگی کا دار و مدار جس پر، اسی کو اللہ نے ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور 7 ایک دن پہلے ایک دن بعد میں 8 دن وہ ہوا ان پر چلتی رہی، اور اتنی تیز چلی کہ مضبوط جسم والے ان کو ہوا نے فضاؤں میں اڑایا تو اپنے گھروں میں آ کر اپنے بڑے بڑے گیٹوں کو بند کیا، ہوا گولائی میں گھومی، اس نے ان دروازوں کو اکھاڑا اور ان کو جسموں کو نکال کر فضاؤں میں تنکوں کی طرح یہ اڑ رہے تھے اور بے بس تھے، اور ان کو جہاں گردنوں کے بل زمین پر پٹکا، اور پھر جب ہوا بند ہوئی تو ایسے پڑے ہوئے تھے بستیوں میں جیسے انسان جو ہے کھجوروں کے لمبے درخت ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے۔ اور ایمان والوں کی اللہ نے حفاظت کی، ایمان والوں کی حفاظت کی۔ ہود علیہ السلام اسی علاقے میں تھے، یہ کوئی 1-2 گاؤں نہیں تھے، یہ میلوں میں پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ہود علیہ السلام وہیں تھے، ایمان والے ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کا حکم تھا اے ہوا نافرمانوں کو مت چھوڑو اور فرما برداروں کو ذرہ برابر گزن مت پہنچاؤ۔ ان کے تو دروازے ٹوٹ رہے ہیں، ان کے گھر الٹ رہے ہیں، ان کے جسم ہواؤں میں تنکوں کی طرح جو ہے اوپر جا کر فضاؤں میں جو ہے تیر رہے ہیں اور بے بس ہیں، اور ایمان والوں کے پاس سے ہوا ایسے گزر رہی ہے کہ ان کے کپڑے بھی جو ہے نہیں ایسے ہل رہے کہ ان کو تکلیف ہو، بالکل آرام سے۔ یہ ہے اللہ کا امر اور یہ ہے تعلق اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ۔ جب ہوا بند ہوئی تو ایمان والے محفوظ ہیں، ہود علیہ السلام محفوظ ہیں، اور یہ سب دعویٰ کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی سمجھایا کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم کہتے ہو من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اس کائنات میں کون ہے؟ تو کیا تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتاتی جس اللہ نے تمہیں بنا کر یہ کمال والا جسم عطا فرمایا ہے، کیا تمہاری عقل یہ نہیں کہتی کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن جب انسان خواہشات کے نشے میں اور دنیا کی محبت کے نشے میں، جیسے نشائی آدمی کسی اپنی ماں کو نہیں جو ہے وہ پہچانتا، اس کی طرف بھی دست درازی کرتا ہے، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، ایسے ہی دنیا کی محبت کا نشہ انسان کو ایسا بگاڑتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اے ہود یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون ہے بنانے والا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ گواہ ہے، اس نے قوم عاد کو بھی دیکھا، اس نے قوم ثمود کو بھی دیکھا، اس نے قوم شعیب کو بھی دیکھا، اس نے مدین والوں کو بھی دیکھا، اس نے قوم سبا کو بھی دیکھا۔ ایسا بھول جانے والا کہ ابھی چند صدیوں بعد
قوم سمود وہ دنیا میں آئی. وہ کہنے لگے یہ قوم عاد، ان کے یہ الٹے ہوئے گھر اور ان کے یہ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے اور ان کا یہ ساز و سامان بڑے بیوقوف تھے. انہیں پتہ نہیں کہ اس دنیا میں ہوا بھی آتی ہے، تو انہوں نے فضاؤں میں اپنا گھر بنایا. ہم ہیں جو مقابلہ بیماریوں کا مقابلہ اور آسمانی آفتوں کا مقابلہ عقل کے اندھے ان کا مقابلہ کریں. ارے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ سیلابوں سے بچائیں گے، اللہ آفتوں سے بچائیں گے، اللہ مہلک بیماریوں سے بچائیں گے. اس کا راستہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو وہ بھی عقل کے اندھے اور اپنی صنعت میں بڑے غرور میں کہ قوم عاد تو بڑی بیوقوف تھی. انہوں نے فضاؤں میں اپنے گھر بنا لیے، ہواؤں نے ان کو اڑا دیا. ہم پہاڑوں کو تراش کر محلے اور شہر پہاڑوں کے اندر جو ہے آباد کریں گے، گھر بھی بنائیں گے، ہواؤں کے پہنچنے کا نظام بھی بنائیں گے، روشنی بھی جائے یہ سارا نظام بنائیں گے. محلوں کے محلے پہاڑوں کے اندر آباد ہوں گے. اللہ نے ان کے آثار باقی رکھے ہوئے ہیں انسانیت کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کیسے وہ صنعت والے لوگ تھے، لیکن ایمان نہ لائے تو ان کی صنعت نے ان کو نہ بچایا. اپنی سمجھ میں تو کتنا پختہ تھے کہ ہوا آئی تو پہاڑوں کا کیا بگاڑ لے گی، ہمارے گھروں تک تو وہ پہنچے گی نہیں، ہم تو پہاڑوں کے اندر اپنے گھروں میں ہوں گے. اللہ کے نافرمان، اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. یہ میرے بندے ہیں، یہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں غفلت میں پڑ گئے ہیں، نشے میں پڑ گئے ہیں، میں نے ان کو معاف کرنا ہے. اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. اے میری قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، رزاق ہے. اسی نے تمہیں بنایا ہے، اسی نے یہ سمجھ دی ہے، اسی نے تمہیں یہ مواقع دیے ہیں کہ تم نے دنیا میں ایک کارنامہ انجام دیا. اگر اس پر ایمان لے آؤ تو فلاح کو پا جاؤ گے. اے صالح تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے یہ چیزیں، اس کی قدرت. یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تراش تراش کر یہ شہر آباد کیے ہیں. یہ ہمارے ہنر کا کارنامہ ہے، ہمارے فن کا کارنامہ ہے، جسے آج دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم فضاؤں کو چیر کر کہاں کہاں تک پہنچ گئے. لیکن یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں دی. اچھا تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور خود اللہ اپنی علم اور حکمت سے معجزہ دیتے ہیں. لیکن انسانوں کا زبردستی معجزہ مانگنا، کیونکہ وہ پتھر پھوڑ تھے، پتھروں کا کام کرنے والے تھے، پتھروں کو تراشنے والے تھے. اللہ نے معجزہ بھی ایسے ہی دیا کہ ایک بڑا پہاڑ، چٹان کی صورت میں ایک پہاڑ تھا، کا معجزہ دکھاؤ تو وہ پہاڑ ہلا اور اس میں تھرتھری پیدا ہوئی اور اس کے بیچ سے ایک اونٹنی، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی سامنے آ گئی کہ دیکھو تم نے تو صرف گھر بنائے ہیں، یہ تو انسان کر سکتا ہے، اور میرا اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ اس پتھر سے ایک جاندار اونٹنی جو 10 ماہ کی گابھن ہو وہ، اور اس نے آتے ہی بچہ دیا اور بڑی اونٹنی تھی. کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اب مان لو. کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن ہٹ دھرم لوگ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے اس کو. اچھا وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی. جب چراگاہوں میں آتی تو سارے جانور ڈرتے اور جس کنویں میں منہ ڈالتی تو سارا پانی کھینچ لیتی. لیکن ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ جس گاؤں جس علاقے میں وہ اونٹنی تھی اس کا دودھ اتنا نکلتا تھا کہ سارے لوگ اپنے برتن اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے، سارے لوگ اپنے برتن اس کو بھر لیتے. اتنی بڑی نشانی کے باوجود بھی جن کے دلوں میں دنیا کی محبت اور اس کا نشہ تھا وہ اس کو نہ سمجھ سکے اور خلاف چلنے لگے. اس اونٹنی کو انہوں نے شہید کروایا. اللہ نے ایک چیخ بھیجی، ہوا نہیں بھیجی، فرشتے کی ایک چیخ ایسی کہ وہ اپنے گھروں کے بیچ میں تھے، اس نے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور ایسا ہو گیا کہ یہ ہزاروں کی بستیاں اور یہ ہزاروں کی قوم کہ کوئی سانس کی آواز بھی کہیں نہیں رہی. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل اوندھے پڑے ہوئے تھے اور کوئی سانس لینے والی چیز باقی نہیں تھی. اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا. کتنے قصے اللہ نے بیان کیے. قسم ہے زمانے کی، سارے انسان نقصان میں ہیں، مگر وہ جو ایمان والے ہوں. ایمان سب سے بڑی دولت.
ایمان سب سے بڑا یقین، ایمان وہ جو امن دلائے انسان کو. جب اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یقین ہے اللہ کرنے والے، تو یہ انسان کسی حال میں پریشان نہیں ہو سکتا، اور اس انسان کو اللہ پریشان نہیں ہونے دیں گے. اسلام پر ہیں تو سلامتی ہی سلامتی ہے. ہم ایمان والے کہہ رہے ہیں امن نہیں ہے تو یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اسلام والے ہیں سلامتی نہیں ہے تو ہم دیکھیں کمی کہاں پر ہے. یہ نبیوں کی محنت اسی لیے ہوتی ہے.